المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. صلوات پر محمد و اہل بیت محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد صلى الله وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد فقد قال الباقر عليه الصلاة والسلام إن الصلاة الخالية عنه ترد على صاحبها صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری پر محمد و اہل بیت محمد صلوات پڑھ لیجیے. دختر پیغمبر کی پہلے شہادت کے ایام گزرے، اس کے بعد ان کی ولادت باسعادت کا دن گزرا. ابھی استاد محترم بھی اسی کے بارے میں ارشاد فرما رہے تھے، تو میں بھی تھوڑا سا وقت آپ کا خود بی بی کی سیرت کے حوالے سے ہی لوں گا. میں ایک بات عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ سیرت اہل بیت میں ایک باب ہے جسے باب الخصائص کہتے ہیں. باب الخصائص کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات نے 14 ہستیاں باکمال بنا کے بھیجی ہیں، ان میں کوئی عیب نہیں رکھا. لیکن ایک بات ہے کہ وہ خود بنانے والا جانتا ہے کہ بعض صفات بعض ہستیوں کی بڑی اتنی نکھر کے سامنے آئیں کہ وہ اس ہستی کی خصوصیت اور پہچان بن گئی. اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ کائنات کی سب سے برتر ہستی پروردگار کی ذات ہے، اس کے بعد پاک پیغمبر ہے، اور یہ مدارج کی ترتیب ہے. نبی سے کوئی بھی مخلوق افضل نہیں ہے، وہ خیر البشر ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. لیکن ان 14 معصومین میں نے آپ کو عرض کیا کہ خدا کی ذات نے بعض ایسی خاصیتیں عنایت فرمائی ہیں جن میں ہو سکتا ہے باقی ہستیاں باقی 13 معصوموں سے ایک معصوم کے ساتھ شریک نہ ہو. میں تو مثالیں دوں پہلے آپ کو. ایک زیادہ مثالیں اس کی خود کربلا کے حوالے سے، باقی ائمہ علیہ السلام کے حوالے سے بھی ہیں، کیونکہ بی بی کے بارے میں جو میں نے بات کہنی وہ بہت بڑی بات ہے. جو خود جو بی بی کی خصوصیت کے بارے میں نے کہنا ہے وہ بہت بڑی بات ہے. شاید بعض حضرات ہضم نہ کر پائیں، لیکن بہرحال یہ باتیں ایسی ہیں کہ جو ہضم ہونی چاہیے. میں آپ کو عرض کروں کہ خصوصیات ہیں جہاں تک ہستیوں کی، یہ اس پہ بہت لکھا گیا ہے. ایک خود صدیقہ کبریٰ کی خصوصیات کے بارے میں کتاب ہے الخصائص الفاطمیہ، تقریباً اس کی 8-10 جلدیں ہیں اس کتاب کی.
سید الشہداء کی خصوصیات پہ کتاب لکھی گئی جس کا نام ہے الخصائص الحسینیہ، جس میں امام حسین علیہ السلام کی خصوصیات کو بیان فرمایا ہے آیت اللہ شیخ جعفر ششتری مرحوم نے۔ میں ایک دو مثالیں دوں ان میں سے آپ کو، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ایک دو مثالیں اس میں سے آپ کو عرض کر دوں۔ یہ ٹائم بتایا، پریشان نہ ہو، مجھے ٹائم بتایا ہے، کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہتے ہیں جی پتہ نہیں کیوں گئی، یہ ٹائم بتایا 1 گھنٹہ پورا ٹائم۔ میں آپ کو عرض کروں کہ اس میں جو خصوصیات ہے سید الشہداء کی، کتاب جو ہے وہ میں جو ڈائریکٹ پڑھ رہا ہوں ابن فاضلی کی کتاب ہے، علامہ ابن فاضلی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا نام ہے عدۃ الداعی۔ یہ علماء کرام تشریف فرمائے، وہ سماعت بھی فرما رہے ہوں گے کہ عدۃ الداعی شیعہ کے اندر زیارت اور دعا کے موضوع پر پہلی کتاب ہے، بنیادی کتاب ہے۔ یہ وسائل الشیعہ میں علم و عملی اگر آپ پڑھیے گا، اگر اتفاق ہو کہ نہیں، اس میں زیارت کے موضوع پر یا دعا کے موضوع پر اکثر جو روایات لی گئی اسی ابن فاضلی کی عدۃ الداعی سے جمع فرمائی ہے، قدیمی کتابوں میں سے۔ اس میں انہوں نے خصوصیات بیان فرمائی ہیں کہ آپ کے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ میرے داد حسین نے کربلا میں جو کارنامہ انجام دیا، اس شہادت کے عوض خالق نے ان کو 4 خصوصیات عنایت فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت یہ عنایت فرمائی ہے کہ جعل الامامۃ فی ذریۃ، مولا حسن کی صلب میں امامت کو نہیں رکھا، اگر سلسلہ امامت کو چلایا ہے تو مولا حسین کی صلب مطہر سے چلایا۔ یہ پہلی خاصیت ہے۔ دوسرا فرمایا کہ جعل الشفاء فی تربت، اللہ کی ذات نے کائنات کی واحد مٹی ہے جس کو خاک شفا بنایا۔ دیکھیں ہماری مدارس میں کتاب پڑھائی جاتی ہے، کتاب کا نام ہے شرح نما۔ یہ شرح نما کا تعارف کئی دفعہ 12 علماء کرام نے آپ کو کروایا۔ استاد لکھنے والا ہے، علامہ الدمشقی شام میں لکھی، اور اس کی شرح کی ان کے شاگرد نے، استاد بھی شہید ہوئے، شاگرد بھی شہید ہوئے، شہید اول اور شہید ثانی۔ شہید ثانی نے جب بحث کی ہے کہ کن چیزوں پہ سجدہ جو ہے وہ جائز ہے، اس میں پھر فضیلت کس چیز کی ہے، وہاں جب خاک شفا کے سجدگاہ کی فضیلت کو بیان کیا تو وہاں پر آپ کے 7ویں امام کی یہ روایت نقل فرمائی ہے جس میں مولا فرماتے ہیں کہ کائنات کے کسی کونے کی مٹی کھانا جائز نہیں ہے، اگر یہ افتخار ہے تو میرے دادا حسین کی قبر کو حاصل ہے کہ ان کی قبر کی مٹی کو شفا کے لیے کھانا جائز ہے۔ اب اس میں ہم کیا کہیں کہ یہ، اور یہ بھی آپ کو عرض کر دوں، یعنی اس میں خانہ کعبہ کی چھت کی مٹی اب نہیں کھا سکتے، حرام ہے کھانا، بالکل بیمار ہے، صحیح ہے، جیسے یہ جائز نہیں ہے۔ نبی کی قبر کی مٹی کھانا جائز نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو عرض کروں کہ جو اس ورڈنگ ہے اس حدیث کے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے 14 میں سے کسی کی قبر کی مٹی کھانا جائز نہیں ہے سوائے ایک قبر کے، وہ فقط مولا حسین کی قبر ہے، باقی کسی قبر کی مٹی کھانا جائز نہیں۔ اب ہم کہیں کہ یہ جو بڑھا دیا پاک پیغمبر سے بھی خود مولا حسین کو، ہم کہیں کہ نا اس ایک خاصیت میں اپنے نانا سے بھی آگے، لیکن جب تمام فضائل کو جمع کیا جائے گا نانا بلند ہے کیونکہ وہ استاد ہیں اور یہ شاگرد ہیں، انہیں بلا واسطہ ملا ہے اور ان کو اپنے نانا کے واسطہ سے ملا ہے۔ یہ وہاں پر بیان کی بڑی خصوصیات۔ ایک اور مثال دے دوں، ذرا بات 2 مثالیں دوں گا بات واضح ہو جائے گی، ایک اور مثال دوں اسی کے اندر۔ اب تیسری خاصیت بیان فرمائی، دیکھیں نا ایک قاعدہ ہے دنیا کا، کہتے ہیں وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، ٹائم اینڈ ٹائڈ ویٹ فار نن، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، لیکن ابن فاضلی کہتے ہیں تیرا چھٹا امام فرماتا ہے تو طواف کعبہ میں چلا جا، وقت تیرا انتظار نہیں کرے گا۔ بولے متقیان نہج البلاغہ میں فرمایا نفس المرء خطاہ الی اجلہ، فرماتے انسان تیرا ہر سانس تیری موت کی طرف ایک قدم ہے، میرا ہر سانس، دیکھیں میری ایک زندگی کی لمٹ ہے، 60 سال میں نے زندہ رہنا ہے، اب جو میں سانس لے رہا ہوں 1 منٹ گزرا، 2 منٹ، 3 منٹ، 4 منٹ، 1 گھنٹہ گزرا، یہ وقت میری زندگی سے کم ہو گیا، اس لیے کہتے ہیں وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، زندگی کٹتی ہے، تو روضہ رسول پہ جا تیری زندگی کٹ جائے گی، خانہ کعبہ کے طواف میں مصروف ہے، زندگی کم ہو رہی ہے،
روزہ رسول پہ زندگی کم ہو رہی ہے، حالت نماز میں زندگی کم ہو رہی ہے، لیکن فرمائے کائنات میں ایک نقطہ ایسا ہے جس مقام پر زندگی کم نہیں ہوتی، اور وہ نقطہ یہ ہے، فرمائے جتنی دیر تک میرے دادا حسین کی قبر کی زیارت میں مصروف رہے گا، وقت رک کر حسین کے زوار کا انتظار کرے۔ فرمایا ہمارے دادا حسین کے زوار کی اس زیارت کا وقت جو ہے اس کی زندگی سے کم نہیں کیا جاتا، اسے کاٹا نہیں جاتا۔ بہرحال یہ بات پھر طول پکڑ جائے گی۔ ایک خالی مثال اور دوں جس پہ اعتراضات بھی بعض جگہ پہ جھگڑا بھی ہوا ہے مومنین کا آپس میں بعض جگہوں پر، وہ یہ ہے کہ امام زمان ارواح فدا کے نام پہ اٹھتے ہیں جمعہ کے دن، جب وہ جمعہ کو خطبہ پڑھا جاتا ہے نبی کے نام پہ نہیں اٹھتے، تو کیا معاذ اللہ امام زمان پاک پیغمبر سے افضل ہے؟ حالانکہ وہ تو میں پہلے عرض کر چکا فضیلتوں میں بعد از خدا بزرگوں بر توئی بس قصہ مختصر۔ لیکن پھر یہ کیا ہوگا، بعض حضرات اعتراض بھی کرتے ہیں، بعض نیم خواندہ جو پیش نماز حضرات ہیں وہ بھی یہ اعتراض کرتے ہیں اور مومنین کے اندر فطر اور فساد بھی ڈالتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خبردار کھڑا نہیں ہونا، لیکن اگر آپ کھڑے ہوں گے تو یہ عجیب بات ہے، نبی سے زیادہ عزت کر رہے ہیں امام زمان کی۔ لیکن بات پھر ادھر آ جائے گی جو میں نے آپ کو عرض کیا، ہر ہستی کی کچھ خصوصیات ہیں، مگر نا مولا حسین کی کربلا اللہ کے گھر سے آگے نکل گئی۔ خانہ کعبہ کی مٹی کھانا جائز نہیں ہے، لیکن قبر حسین کی مٹی کھانا جائز ہے، بلکہ خالی مٹی کھانے کا نہیں فرمایا۔ آپ کے چھٹے امام فرماتے حنکوا اولادکم بتربۃ الحسین، فرماتے ہیں اپنے بچے کو خاک شفا کی گھٹی رکھ دے، فإنہ امان، ہم دنیا میں بھی اس کے ضامن ہیں، آخرت میں بھی اس کے ضامن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ منتل اعمال، اب یہ کیوں کھڑے ہوتے ہیں امام زمان ارواح فدا کے نام پہ کیوں اٹھتے ہیں؟ باقی 13 معصوموں کے نام پہ کھڑے نہیں ہوتے، لیکن ایک امام زمان ارواح فدا کے مخصوص نام پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو عرض کروں کہ دیکھیں ہم لوگ اور برادران اہل سنت میں ایک فرق ہے، ان کے ہاں جہاں کیوں کہنا ہے وہاں کیوں نہیں کہتے، اور جہاں نہیں کہنا وہاں کہتے۔ ہم کہتے ہیں جب قائد اور راہبر کا انتخاب کرنا ہے اب کیوں کی جگہ ہے۔ اب حق بنتا ہے میں کہوں جی میں حضرت ابو بکر کو چھوڑ کر علی کو خلیفہ کیوں مانوں، کیوں کی جگہ ہے، میں ادھر کیوں جاؤں ادھر کیوں جاؤں، مکتب خلفاء پہ آؤں تو کیوں آؤں، اور اگر درگاہ امامت پہ آتا ہوں تو کیوں کی جگہ ہے۔ لیکن علی کو امام بھی مان لوں، منصوص من اللہ بھی مان لوں، معصوم بھی مان لوں، پھر علی حکم دے اور میں کہوں کیوں، اب کیوں کی جگہ نہیں، کیوں کی جگہ ہے۔ ہاں یہ حق بنتا ہے آپ کے لیے میں غدیر کو کیوں مانوں، یا کیوں کی گنجائش ہے، یا ثابت کرنا پڑے گا اس لیے کہ صاحب غدیر سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، صاحب غدیر سے بڑا متقی کوئی نہیں ہے، یعنی جتنے خلافت کا معیار ہے ان میں صاحب غدیر کے مقابل کوئی کینڈیڈیٹ اہلیت نہیں رکھتا، وہاں پہ حق بنتا ہے کیوں کہنے کا۔ لیکن جب غدیر والوں کو مان لیا اب کہیں کہ کیوں، اب کیوں کی جگہ نہیں رہے گی، اب کیوں کی جگہ نہیں ہے۔ آپ کے 8ویں سلسلہ غدیر کے 8ویں تاجدار، ان کے بارے میں صاحب منتل اعمال نے بھی لکھا، صاحب دمت الثاقبہ نے بھی لکھا کہ حضرت کے سامنے دیب الخزائی، میں کل مرثیہ پڑھوں گا ان کا، دیب الخزائی نے مرثیہ پڑھا تھا آل محمد کے مصائب کا 8ویں امام کی بارگاہ میں مشہد مقدس میں، اور جب اس مقام پر پہنچا ایک شعر میں امام زمان کا وہ نام لیا جس کا ان کے قیام سے تعلق ہے، ان کے جہاد کے ساتھ تعلق ہے۔ دیب الخزائی کہتے ہیں امام حشتم اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا بے ابی ہے و امی، فرمایا اس پہ میں بھی قربان، میرے ماں باپ بھی قربان، اور کہا کہ کیفیت امام علیہ السلام کی یہ تھی کہ سر زمین کی طرف جھکا ہوا تھا۔ اب ظاہر جب حدیث میں آ گیا
کہ معصوم نے یہ کام کیا، اب یہ کیوں کی جگہ نہیں ہے. اور اس کے علماء نے وجہ بھی بیان فرمائی ہے کہ یہ امام زمان کے نام پہ اٹھنے کی وجہ کیا ہے، یہ حکمت کیا ہے. دیکھیں نا، علت